السلام علیکم دوستو، آج پھر ہم ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ لوگوں کے سامنے حاضر ہیں۔ کوئی 15-20 دن مصروفیات کی وجہ سے ہم کوئی نئی ویڈیو اپلوڈ نہیں کر سکے، تو لاسٹ کا جو لیکچر تھا وہ ہم نے ان پیج کا لیکچر نمبر 3 اپلوڈ کیا تھا۔ آج ہم اردو ان پیج 2009 کے لیکچر نمبر 4 کے ساتھ آپ لوگوں کے سامنے حاضر ہیں۔ لیکچر نمبر 3 میں ہم نے فائل مینیو کو ڈسکس کیا تھا۔ اس میں نیو، اوپن، کلوز، سیو، سیویز، امپورٹ، ایکسپورٹ، پرنٹ، XYZ1 to آل جو اہم ٹولز ہیں ان کو ہم نے ڈسکس کیا تھا۔ آج ہم ایڈٹ مینیو میں پیسٹ، اسپیشل پیسٹ اور اس کے علاوہ جو اہم فیچر ہے پریفرنسز، کی بورڈ پریفرنسز کو ڈسکس کریں گے۔ جس طرح مائکروسافٹ ورڈ اور مائکروسافٹ ایکسل میں ہم نے کٹ، کاپی، پیسٹ اور پیسٹ اسپیشل کا کنسیپٹ کور کیا ہے، یہاں بھی کٹ، کاپی، پیسٹ اور پیسٹ اسپیشل سب کچھ وہی ہے۔ اور اس میں جو نئی بات ہے جو میں چاہ رہا ہوں کہ آپ کو بتاؤں وہ کی بورڈ پریفرنسز ہے۔ کی بورڈ پریفرنسز کیا ہوتی ہے؟ جب ہم اردو ٹائپ کر رہے ہوتے ہیں تو بعض اوقات ہمیں بھول جاتا ہے کہ کوئی لفظ کس بٹن سے لکھ سکتے ہیں۔ جیسے ہم نے کوئی زبر لگانی ہے، زیر یا پیش یا XYZ، کوئی حرف ہم نے لکھنا ہے، ہمارے ذہن میں نہیں آ رہا، تو اس کے لیے ہمیں پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ کی بورڈ پریفرنسز سے ہم اردو کا پورا کی بورڈ اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں، اور پھر ہم وہ حرف جو ہمیں بھول چکا ہے، ہمارے ذہن میں نہیں آ رہا کہ ہم اس کو کس بٹن سے ٹائپ کر سکتے ہیں، وہ ہم لکھ سکیں گے۔ دیکھتے ہیں کس طرح ہم کی بورڈ کو دیکھ سکتے ہیں۔ ایڈٹ مینیو میں جا کے پریفرنسز پہ کلک کریں گے۔ پریفرنسز پہ کلک کرنے کے بعد ہم یہاں کی بورڈ پریفرنسز پر کلک کریں گے۔ جیسے ہی کی بورڈ پریفرنسز پر کلک کرتے ہیں تو ہمارے سامنے ایک کی بورڈ پریفرنسز کا چھوٹا سا ڈائلاگ باکس اوپن ہوتا ہے۔ اس میں فونٹ کی بورڈ ویو کی آپشن پہ کلک کرنا ہے۔ جیسے ہی ہم فونٹ کی بورڈ ویو کی آپشن پر کلک کرتے ہیں تو ہمارے سامنے پورا کی بورڈ شو ہو جاتا ہے کہ آیا ہم کس بٹن سے کس حرف کو ٹائپ کر سکتے ہیں۔ جس طرح یہ کیو ہے، اس سے کاف، اور یہ کیو سے یہ کوما ٹائپ ہے، اور ڈبلیو سمال سے واو، اور ڈبلیو کیپٹل سے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم ٹائپ کرتے ہیں۔ اسی طرح سارے لفظ یہاں لکھے ہوئے ہیں۔ پی سمال سے پے لکھیں گے اور پی کیپٹل سے پیش لکھیں گے۔ کوئی لفظ ہمارے ذہن میں نہیں آ رہا تو ہم یہاں سے دیکھ کر بھی ٹائپ کر سکتے ہیں۔ جس طرح یہ بی سمال سے با لکھیں گے اور بی کیپٹل سے رضی اللہ تعالی عنہ لکھ سکتے ہیں۔ اسی طرح ایل سے لام اور ایل کیپٹل سے رحمت اللہ علیہ۔ یہ سارے جو الفاظ ہیں یہ ہم لکھ سکتے ہیں، اور تو بعض اوقات ہمیں بھول جاتا ہے کہ کس بٹن سے کس کیپٹل کس لفظ سے ہم نے کون سا اردو کا لفظ لکھنا ہے، کیونکہ یہ ضروری نہیں ہے کہ جہاں ہم ٹائپنگ کر رہے ہیں ہمارے پاس اردو کا کی بورڈ ہو۔ اگرچہ اردو کے کی بورڈ بھی مارکیٹ میں اویلیبل ہیں، لیکن میں یہ بات کر رہا ہوں انگلش کے کی بورڈ سے اردو ٹائپ کرنے کی۔ انگلش اس پہ لکھی ہوتی ہے، اے سے لے کر زیڈ تک سارے حروف لکھے ہوتے ہیں، لیکن ہم اس سے اردو ٹائپ کر رہے ہوتے ہیں۔
بعض اوقات ہم بھول جاتے ہیں کہ کس انگلش کے حرف سے کون سا اردو کا لفظ لکھنا ہے، تو ہم یہاں سے اس ڈائلاگ باکس سے چیک کر سکتے ہیں۔ اگر ہم چاہیں تو اس پیج کو ہم پرنٹ بھی کر سکتے ہیں، یہاں پرنٹ کی آپشن ہے، اس کو پرنٹ کر کے اپنے پاس رکھ لیں اور جب پریکٹس ہو جائے تو اس کو غائب کر دیں۔ اس کے علاوہ کی بورڈ پریفرنسز کی دوسری جو آپشن ہے وہ یہ ہے کہ بعض اوقات ہماری جو اردو کی ٹائپنگ ہے وہ صحیح نہیں ہو رہی ہوتی۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ یہاں عام طور پر ہمارا جو کی بورڈ ہے وہ فونٹیک ہونا چاہیے، لیکن بعض اوقات کوئی اور کی بورڈ یہاں سلیکٹ ہوا ہوتا ہے، اس لیے وہ ہماری جو ٹائپنگ ہے وہ درست نہیں ہو رہی ہوتی۔ دوستو، آج کی ہماری ویڈیو میں ہم نے کی بورڈ پریفرنسز کے بارے میں ڈسکس کیا، اور اگلی ویڈیو کے ساتھ ہم پھر حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔